السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو باب ہے سنتوں کا باب، سنتوں کی کیا فضیلت ہے، سنن و نوافل جسے ہم کہتے ہیں۔ حقیقت میں فرض ہے، سنت ہے اور ایک واجب ہے، لیکن ہمارے ہاں سنت میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، جس کو ہم نفل بھی کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ وہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیے ہیں، خود بھی عمل کیے اور امت کو بھی سکھائے، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیے کبھی نہیں کیے اور تاکید نہیں کیے ہیں، اس کو سنت غیر مؤکدہ یا نفل کہیے یا غیر مؤکدہ کہیے۔ واجب میں وطر آتا ہے، بعض لوگوں کے پاس وہ واجب ہے، بعض لوگوں کے پاس سنت مؤکدہ ہے، بہرکیف اس کی بھی اہمیت ہے فرائض کے بعد۔ گزشتہ درس میں آپ نے فرض کی اہمیت سنی، اب جو ہے کن کن سنتوں کی اہمیت ہے اور وہ کب کب ادا کرنی چاہیے۔ سب سے صحیح حدیث جو اس باب میں ہے وہ ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی کل یوم 12 رکعتا، کوئی ایسا مسلمان بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے فرض کے علاوہ روزانہ 12 رکعت نفل پڑھتا ہے، یعنی اسے سنت مؤکدہ کہہ لیجئے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں فرض اور نفل دو ہی آیا۔ سنت کا لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہمیشہ کیے اس کو سنت کہا جاتا ہے، تو نفل کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں تقسیم کیا گیا۔ تو یہ 12 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں وہ پڑھے غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ، الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ اور الا بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے، یا اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، راوی کو اس میں شک تھا، اسی لیے انہوں نے دونوں الفاظ استعمال کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام روایت میں کتنا احتیاط کرتے تھے، اگر ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ لفظ نہیں یہ لفظ ہے تو دونوں کو روایت کر دیتے تھے۔ تو 12 رکعتیں ہیں یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ الگ الگ احادیث میں ہیں، ساری حدیثوں کو پیش کریں گے تو لمبا ہوگا، اس لیے آپ سن لیجئے۔ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر کے پہلے 2، یہ 12 رکعتیں ہیں۔ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کے اپنانا چاہیے، کیونکہ آگے چل کر ایک حدیث آئے گی جس میں ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو اس کے کچھ نوافل وغیرہ ہیں کیا، سنن و نوافل ہیں کیا، لاؤ اس میں سے اس کے فرائض میں پورا کر دیا جائے۔ تو لہذا سنن و نوافل کی بھی اہمیت رکھنی چاہیے، اہمیت دینی چاہیے، اہمیت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، خاص کر ان 12 رکعت کی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے، جیسے اب رمضان آ رہا ہے، آدمی کثرت سے نماز پڑھے، نفل سنت کوئی بات نہیں، سنت اتنی ہی ہوگی، اس کے علاوہ جتنی ہوگی وہ سب نفل ہوگی۔ جیسے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے پہلے 4 کی تاکید کرتے تھے، کہتے تھے پڑھو، یا چھوڑ بھی دیتے تھے۔ عشاء سے پہلے کی بھی 4 کی بھی ہے، اور اسی طرح ایک حدیث یہاں ہے جس کے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ راوی ہو، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کل آذانین صلاۃ،
بین کل آذانین صلاۃ، یعنی ہر اذان اور اقامت کے درمیان سنت ہے، نماز ہے۔ تو ہر آدمی کو ہر نمازاں کے بعد کچھ نہ کچھ نماز پڑھنی چاہیے، وقت جیسا ہے اسی حساب سے پڑھ لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان اور اقامت کے درمیان سنت و نوافل بھی ہیں، اور دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتا ہے۔ اچھا، ان 12 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی سنت نہیں چھوڑتے تھے اور وتر بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سفر میں فجر کی رکعت بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی 2 سنتوں کی الگ سے ہی باب باندھے ہیں۔ باب تاکید رکعتِ سنت صبح، صبح کی 2 سنتوں کی خاص کر تاکید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدع 4 قبل الظہر ورکعتین قبل الغداۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور فجر سے پہلے 2 کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ظہر کی بھی آ گئی اور خاص کر وہ بھی، لیکن فجر میں یا سفر میں ظہر کی 4 کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھے اپنی مرضی، لیکن فرض کو ہی جب مختصر کر دیا گیا تو سنت کا کوئی سوال ہی نہیں، یہی اکثر علماء کا خیال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فجر کی 2 رکعت ضرور پڑھنی چاہیے، یہاں تک کہ آپ سفر میں ہی کیوں نہ ہو۔ فجر کی 2 رکعتوں کی اور بھی بہت فضیلتیں ہیں، کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کے ذمے میں ہو جاتا ہے۔ اور فجر کے بعد اور بھی دوسری نمازیں ان کے علاوہ، جیسے کہ چاشت کی نماز، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو وہ نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اوابین ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ چاشت اور فجر کے بعد جو غروب سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے 2 نمازیں، چاشت تو زیادہ تیز ہو تب، اور ایک اور نماز جو اس وقت پڑھی جاتی ہے، آدمی کو چاہیے کہ ان نمازوں کی بھی پابندی کرے، اس کے بھی ثواب بتلائے گئے ہیں۔ تو یہ سب نوافل میں آئیں گے اور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرائض کے بعد کل 5 فرائض اور 3 اور بھی آپ اپنے اوپر فرض کر لیے تھے، جیسے چاشت اور تہجد اور سورج نکلنے کے بعد کی 2 رکعتیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد آدمی اگر پہلے ہی دیر سے اٹھا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، تہجد پڑھا ہے، تو فجر کی 2 سنتیں کے بعد اگر جماعت میں وقت ہے تو تھوڑی دیر آرام بھی کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سیدھے کروٹ لیٹ جاتے تھے۔ یہ بھی ایک سنت ہے، آدمی ادا کرنا چاہے کرے، کوئی بات نہیں۔ ظہر کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظہر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھے۔ ایک بار آپ کی بعد کی 2 رکعت چھوٹ گئی تو آپ نے عصر کے بعد اس کو ادا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو باقاعدہ یہ سب چیزیں واجب میں حیثیت رکھتی تھیں، ہم کو بھی چاہیے کہ نمازوں کی کبھی جو ہے چھوڑے نہ بلکہ ادا کرتے رہیں۔ ایک حدیث ہے، مغرب میں اذان اور نماز کے درمیان 2 رکعت۔ یہ آپ باہر کے بستیوں میں تو دیکھیں گے، مڈل ایسٹ میں، گلف میں وغیرہ دیکھیں گے، مسلمان بستیوں میں۔ ہمارے ملکوں میں اکثر یہ رواج نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ تو مغرب میں بھی، چونکہ ہمارے ملک میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے، اتنا کم نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں، اسی لیے لوگ اذان ہوتی ایسا بھاگتے ہیں نماز کے لیے، حالانکہ نہیں، وہاں بھی 2-4 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے
تاکہ وضو کرنے والے دوسرے لوگ سب کو جماعت مل جائے۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ مغرب میں لوگوں کی نماز زیادہ چھوٹتی ہے، کیونکہ اذان ہوئی اور فوراً نماز کو کھڑے ہو گئے۔ بہتر ہے کہ تھوڑا گیپ ہونی چاہیے، اور جب گیپ ہوگی تو آدمی بیکار بیٹھنے سے بہتر ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے، کیونکہ وہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار کہا پڑھو، تیسری بار کہا تم میں سے جو چاہے۔ دیکھیے حدیث ہے جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے میں عبداللہ ابن مغفل، ان دونوں کی روایتوں میں کہ صلو قبل المغرب، آپ نے 2 بار یہ کہا، تیسری مرتبہ کہا لمن شاء، تم میں سے جو چاہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد المغرب رکعتین، کہ آپ مغرب بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو مغرب بعد کی سنت تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کسی کے پاس۔ البتہ مغرب کی نماز سے پہلے اور اذان کے بعد کے 2 رکعت کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے۔ جو نہ پڑھتے ہیں وہ خاموش رہیں، پڑھنے والے کو برا نہ کہیں، اور جو پڑھتے ہیں نہ پڑھنے والے کو برا نہ کہیں، پڑھیں گے وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت یہ چلا آتا ہے کہ جمعہ میں کتنی سنتیں، مختلف لوگ مختلف روایتیں پیش کرتے ہیں۔ آئیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کرتے ہیں دیکھا جائے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو اسے چاہیے کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی، اور ایک دوسری حدیث جو اس سے پہلے گزری ہے لیکن اس میں یہ الفاظ تھے کہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین بعد الجمعہ، کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہاں 4 وہاں 2، پریشان نہ ہوئیے، اور بھی دوسری حدیثیں ہیں، اس کو سن لیجئے تو پورا مسئلہ آ جائے گا۔ تیسری حدیث ہے کہ کان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف فیصلی رکعتین فی بیتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے لوٹ جاتے اور گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ تو اکثر لوگوں نے یہ تطبیق پیدا کی کہ اصل نماز 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ کوئی آدمی 4 رکعت 2 رکعت کر کے مسجد میں پڑھے، یا 2 رکعت مسجد میں پڑھے 2 رکعت گھر میں پڑھے، دونوں درست ہے۔ تو اصل اختلاف حدیثوں میں نہیں ہے، اختلاف لوگوں کے سمجھنے میں۔ اب نماز سے پہلے کی سنت کا تو ذکر ہی نہیں آیا، جبکہ ہمارے ہاں اس میں بھی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے یعنی خطبہ سے پہلے آدمی مسجد میں آئے اور جتنا اس کو وقت ملے سنن و نوافل پڑھے، جتنا ہو سکے پڑھے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعت ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ خطبہ بھی ہو تو کہا گیا کہ پیچھے کنارے کونے میں کہیں 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آگے چل کر جو حدیث آ رہے ہیں ان میں سے ایک تحیۃ الوضو بھی ہے اور تحیۃ المسجد بھی۔ لیکن اس سے پہلے ہم وتر کی فضیلت ذرا دیکھ لیں کہ وتر کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ وتر کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں اس میں سب سے پہلی حدیث ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں الوتر لیس بحتم کصلاۃ المکتوبہ، وتر فرض نماز کی طرح لازم نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقرر فرمایا ہے، تو گویا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے۔ فاوتروا یا اہل القرآن، سو اے قرآن پڑھنے والو تم وتر کو جاری رکھو، وتر کو پسند کرو، وتر کو پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ وتر بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ رات کی آخری نماز تم وتر رکھو۔ سو وتر یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ بھی پڑھنا چاہیے۔
اسی طرح فضیلت میں نماز ایک اور آئی ہے نوافل اور سنن میں، وہ ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز، اس کی فضیلت ابھی آپ سنیں کہ 2 رکعت ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ یہ ضرور کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی، میرے دوست یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کیا بصیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے یعنی 13، 14، 15، ورکعت الضحیٰ، اور ضحیٰ کی 2 رکعت، چاشت کی 2 رکعت، تو لہذا یہ بھی آدمی کو ادا کرنی چاہیے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ اور یہ سب نمازیں، خاص کر اب رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں نوافل پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی اہمیت کو خیال رکھیں۔ اسی طرح تحیۃ المسجد، آدمی جب بھی مسجد آئے تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تحیۃ الوضو بھی، کہ آدمی جب بھی وضو کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، صرف 3 وقتوں کے علاوہ، جب سورج نکل رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، سورج سر پہ ہو، یہ 3 وقت میں نماز نہیں پڑھنا، ورنہ نفل کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی وضو کرے 2 رکعت۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا کہ میرے آگے آگے جنت میں کوئی آدمی چل رہا ہے، اس کی جوتوں کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے جب پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا کہ حضرت بلال کی آواز ہے، اور آپ دنیا میں آنے کے بعد زمین پر آنے پر حضرت بلال سے پوچھا کہ کون سی تمہاری نیکی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہر وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ سو آدمی مسجد میں جائے تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد، خاص کر جب حرم میں جاتے ہیں تو وہاں تو طواف کرنا زیادہ اچھا ہے، اگر طواف کی گنجائش نہ ہو تو ضرور وہاں پر دونوں جگہ اور اپنے مسجدوں میں بھی ان چیزوں کی یہ سب کرنی چاہیے۔ ایک حدیث آئی ہے جو بڑی اہم ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ الصلاۃ الخمس والجمع الی الجمعہ، 5 نمازیں آپس میں، یعنی ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان، جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان، ورمضان الی رمضان، رمضان کے درمیان، مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، سارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے رمضان، جمعہ 5 نماز آپس میں، اگر وہ کبیرہ گناہ سے بچتا رہا، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو یہ نمازیں اور یہ سنن، یہ جمعہ، یہ رمضان ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان سب فضیلتوں کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان سب کا فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ عبادتیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، گناہوں سے بچاتی ہیں، رب سے قریب کرتی ہیں، رب کا محبوب بناتی ہیں، رب کی نعمتیں اور رحمتوں کو ہماری زندگی میں اتارتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔